ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم ولادتهم وعداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد دعا ہے خالق کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ عز و جل بانیان صف ادا کا یہ صف ادا بچھانا اور علماء کرام ذاکرین اعظام کا ذکر فضائل و مصائب کرنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور جن جن افراد نے جیسے جیسے تعاون کیا ہے دام درم قدم سخن اللہ تمام کا حصہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمارے آقا و مولا ہادی برحق امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور پر نور کے ساتھ مولا کے خدمت میں ہمارا مرثی یہ پرسہ ایصال فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھ لیں قل لا اسألكم عليه من اجر الا المودة في القربى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى اے نبی کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا یہ جو میں نے سختیاں زحمتیں پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں اٹھائیں اور دین آپ تک پہنچایا آپ کو درندگی سے انسانیت کی طرف لایا آپ کو نو انواع و اقسام کے خداؤں کے سے ہٹا کر ایک معبود کی طرف لایا اس پر میں آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اگر کچھ مانگتا ہوں تو وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں کہ کیا مانگتا ہوں اپنے رشتہ داروں اپنے قریبیوں کی مودت مانگتا ہوں مودت وہ ہے کہ ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت محبت وہ کہ جس میں دعوے فقط ہوتے ہیں لیکن اصلیت بعض اوقات نہیں ہوا کرتی جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت سلیمان نبی نے جب دیکھا کہ ایک چڑھا اپنی چڑی سے اظہار محبت کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ
کہو تو تخت سلیمان لے آؤں تمہارے لیے۔ تو حضرت سلیمان نے اس چڑے کو بلایا اور پوچھا کہ کیسے تو لا سکتا ہے، حالانکہ اس کی ایک یہ جو اوپر کیلی لگی ہوتی ہے کھونٹی چونٹی پر اوپر، وہ بھی تم نہیں اٹھا سکتے اپنی اس چونچ پر، تم کیسے میرے تخت کو اٹھانے کے دعوے دار تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں اتنی تو اجازت دیجئے کہ ہم زمین و آسمان ایک کر سکیں۔ محبت کے دعوے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ پلے بھلے کچھ نہ ہو لیکن محبت کرتے ہیں، لیکن مودت میں ایسا نہیں ہوتا۔ مودت میں ہوتا یہ ہے کہ محبوب فقط حکم کرے یا کرتا دکھائی دے، پیچھے چاہنے والا اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، سوال نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا، پوچھتا نہیں ہے۔ علی بن یقطین صحابی ہے، امام کا حکم آیا ہے کہ علی بن یقطین آج آپ نے وضو اس انداز میں کرنا ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بس مولا کا حکم ہے، میں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ وضو کیسے کرنا ہے؟ ایسے جیسے ہمارے اہل سنت برادران کرتے ہیں کہ اوپر سے نیچے سے اوپر دھونا ہے، اور یہ مثلا اس انداز میں وضو کرو، سر کا پورا مسح کرو، پیر دھو لو۔ یہ علی بن یقطین اسی انداز میں وضو کرتا ہے۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب ہارون کو اس کے چاہنے والے متوجہ کیے ہوتے ہیں کہ یہ علی بن یقطین امام کاظم علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، اور یہ آپ کے منصب حکومت کے آپ کے نیچے رہتے ہوئے شیعوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ دونوں وزیر اور یہ ہارون چھپ کر مطالعہ مشاہدہ کر رہے ہیں، اور یہ وضو سنیوں والا کر رہا ہے۔ مجبوراً وہ آگے آیا، سامنے ہوا، اس نے کہا کہ جھوٹے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ علی بن یقطین شیعہ ہے۔ امام کا حکم ہو تو جیسے کرو گے پھر نجات تمہارا مقدر بن جائے گی، لیکن اگر حکم امام کا تم ایک سائیڈ پر رکھ کر چوں چراں کرو اور اسے کسی اور کا بنایا ہوا مذہب پیش کرو تو پھر تمہارا حشر وہی ہونا ہے کہ جو سابقہ اقوام کا ہو چکا، کہ جن کی بوٹیاں تک کیا ہڈیاں بھی نوچ لی گئیں اور انہیں کسی نے دیکھا تک بھی نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اندر سے موسیقی کی آواز آ رہی ہے، اور وہاں سے ایک خاتون کچرا پھینکنے باہر آئی۔ جلدی سے گزر جاؤں گا، آپ توجہ کریں گے فقط۔ کچرا پھینکنے باہر آئی ہوئی ہے۔ مولا سوال کرتے ہیں کہ کیا اس گھر کا جو مالک ہے کیا وہ غلام ہے یا آزاد؟ کہتی ہے تعجب کے ساتھ کہ جانتے نہیں ہو؟ بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ میرا مالک بغداد کا رئیس بشر ہے، آزاد ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام اشارہ کر کے فرماتے ہیں اگر غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا، گناہوں والی آواز میں مست نہ پڑا ہوتا، یہ آزاد ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اب وہ چلے گئے، یہ کنیز اندر گئی، بشر نے سوال کیا دیر سے کیوں آئی ہو؟ تو پھر اس نے جب یہ وجہ بتائی تو بشر کے اندر ایک ایسی بجلی دوڑی کہ بشر بھاگ کھڑا ہوا، اس نے اپنے پیروں میں جوتے تک نہیں پہنے، بھاگا اور امام علیہ السلام کے قدموں میں جا گرا اور توبہ کی، اور پھر پوری زندگی بشر نے اپنے پیروں میں جوتے نہیں پہنے، اور یہ بشر حافی کہلانے لگا کہ پیروں ننگا بشر۔ یہ زندگی بھر مشہور رہا، پھر امام کا نمائندہ بنا۔ یہ زندگی ہوتی ہے امام کے ماننے والوں کی۔ امام اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ خوشی اس انداز سے منائے تو پھر شیعہ جاہلوں کی مثال نہیں دیا کرتا۔ جشنوں کے ایام ہیں، شعبان پورا انوار ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادتوں سے بھرا ہوا۔ شیعہ خوشیاں منائیں گے کس انداز میں؟ ہندوؤں کی رسموں کو آج وہ چیزیں، وہ جو ڈنڈیاں چھوٹی بنا کر اگر ناچ رہے ہیں، دھمالے ڈال رہے ہیں، بدنام زمانہ خواتین کو ممبروں پر لایا جا رہا ہے، کس انداز میں؟ کیا یہ کس لیے لایا جا رہا ہے؟ کیا یہ خوشی
امام کا حکم یہی ہے، مودت یہی ہے مودت۔ امام کے پاس تو اگر رقاصہ بھی جاتی ہے تو عابدہ بن کر لوٹتی ہے۔ یہ کیسا امام کا ماننے والا ہے کہ چاہتا دعوے تو کرتا ہے امام کاظم کے ماننے والا ہونے کا، اور جب امام علیہ السلام کا اپنے آپ کو کہلوانے والا یہی شخص اسی کے ساتھ منسوب بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر ناچ گانے اگر کرواتا ہے تو پھر امام کے دل پر تیر کسی اور کا کیوں لگے، جب ماننے والا خود ہی اپنی کسریں پوری کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے مختلف زندان دیکھے ہیں، ہر زندان میں امام علیہ السلام نے سختی برداشت کی ہے۔ ایک خطیب پڑھ رہے تھے، میں نے خود کتاب میں نہیں پڑھا، کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا آپ کو سب سے زیادہ سختی جو ہے کس زندان میں گزارنا پڑی ہے، تنگ زندان میں یا وسیع زندان میں؟ فرمایا وسیع زندان میں بڑا تنگ ہوا ہوں۔ کیوں مولا؟ وسیع زندان میں تو انسان کھلا ہو کر بیٹھ سکتا ہے، سانس لے سکتا ہے، بیٹھ کے تھوڑا اپنے آپ کو آرام دے سکتا ہے، آپ وسیع زندان میں تنگ رہے کیوں مولا؟ فرمایا وہاں موسیقی کی آوازیں آیا کیا کرتی تھی۔ ہمیں امام علیہ السلام کا ماننے والا اگر کہنا ہے خود کو تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب امام آئیں اور جس شریعت کو ہم لے چلے ہیں امام آ کر ہم سے بیداری کا اظہار کریں، اس سے پہلے ہم خود امام سے بیداری کا اظہار کر دیں کہ یہ تو شریعت ہی کوئی اور لے آیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 4 زندان بان دیکھے، ہر زندان بان نے بڑی تبرکاً، فقط ایک جملہ، ہر زندان بان نے بالآخر سختی کے بعد امام کی سیرت سے متاثر ہوتے ہوئے توبہ کی ہے، اپنے آپ کو بدل ڈالا ہے، نرمیاں پیدا کر دی ہیں۔ لیکن اس دوران جب امام زندانوں میں ہوا کرتے تھے تو مناجات امام علیہ السلام کی شکر پر زیادہ ہوا کرتی تھی، شکر کیا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تنہائی میں تیری عبادت کا موقع ملا ہے۔ لیکن یہ آخری زندان ایسا زندان تھا کہ صلوات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں بھی یہی جملے ہیں کہ فی قعر السجون فی ظلم المقامیر، یہ ایک ایسی کنویں میں امام علیہ السلام کو قید کیا گیا، زمین سے تقریباً 20 میٹر نیچے، اور اتنی سختیاں اور اتنی مصیبتیں امام کو آخر میں دی گئیں کہ امام علیہ السلام اس زندان میں مناجات کا انداز بدل ڈالتے ہیں۔ فقط ایک ہی جملہ اکثر امام کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ مجھے اس کی قید سے چھٹکارا عطا فرما، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بڑی حیات ہے، بہت خوب، بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا بے انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، اللہ سوائے غم میں حسین ہر غم تو محفوظ رہو۔ آج دی مکان دے آخر مکانی میرے واجب الاحترام جناب مولانا حسنین رزقی صاحب قبلہ ان با نماز مغرب بیان دا وقفہ، نماز تو فوراً بعد دوبارہ مجلس ادا مولانا محمد عسکری مقصی صاحب، جناب نگران عباس صاحب، جناب امیر عباس بلوچ صاحب، زوار محسن رضا تھیم صاحب انشاءاللہ 7 بجے خطاب کرے سن باواز بلند صلوات اللہ۔